اب سے کچھ دیر قبل جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک سیاستدان جمشید دستی کا ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا موقع ملا، جس میں وہ شدید واویلا کر رہے تھے، شور کر رہے تھے، بلبلا رہے تھے کہ رو رو کے داڑے مار رہے تھے کہ ان کے گھر پر حملہ کیا گیا۔ سی ٹی ڈی اور ریاستی ادارے کے کچھ لوگوں نے ان کے گھر پر حملہ کیا اور ان کی زوجہ پر تشدد کیا، ان پر تشدد کیا، ان کے 10 ماہ کے بچے پر تشدد کیا گیا۔ اس سے قبل اسلام مانسیرہ سے تعلق رکھنے والے ایک سیاستدان اعظم سواتی نے بھی کچھ اسی قسم کے الزامات ریاستی اداروں پر عائد کیے، اور انہوں نے بھی جمشید دستی کی طرح بہت سنگین ترین الزامات عائد کیے۔ جمشید دستی نے بھی کچھ سنگین الزامات عائد کیے اور اعظم سواتی نے بھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سیاستدان ہیں جو وقتاً فوقتاً اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا جو ہے وہ پرچار کرتے نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ ابھی ماضی قریب کے اندر جو سب سے پاپولر وزیر اعظم گزرے ہیں اس مملکت کے، وہ اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ جو کہ ان کا اپنا دعویٰ بھی تھا کہ اگر مجھے حکومت سے برخاست کیا گیا، مجھے نکالا گیا تو میں خطرناک ثابت ہوں گا، اور جو کہ انہوں نے خطرناک ثابت ہونے کی بھرپور کوشش بھی کی، اور جس کا خمیازہ بھی وہ آج بھگت رہے ہیں۔ اس سے پیچھے چلے جائیں تو نواز شریف کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کا جو ہے وہ سین ہوا کہ نواز شریف نے بھی اپنے اقتدار سے نکالے جانے کے بعد ایک بہت مشہور جملہ جو ان کے حوالے سے زبان زد عام ہے کہ مجھے کیوں نکالا، اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو پیپلز پارٹی کے جو وزراء اعظم تھے ان کو بھی اقتدار کی راہداریوں سے راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ ہمارا اصل نقطہ آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ یہ تمام تر سٹیک ہولڈرز جو کہ جمہوری نظام حکومت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تمام سٹیک ہولڈرز اس نظام پر بیک وقت عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، شدید شور و غوغا، واویلا، رونا دھونا بھی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اس نظام کے ساتھ چمٹے ہوئے بھی ہیں، وہ اس نظام کے ساتھ بھرپور عشق بھی کرتے ہیں، اور اس نظام کے اندر حصہ لینے کے لیے پرجوش بھی نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے اس الیکشن کیمپین کے دوران کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہوئے بہت سارے لوگوں کا یہ واویلا سنا کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ریاستی اداروں اور پولیس کی طرف سے کہ وہ ہمیں حراست میں لے لیتے ہیں کہ تاکہ ہم کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کے لیے نہ جا سکیں، اور اگر کاغذات نامزدگی حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم سے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ اس کی چھینا چھپٹی کے واقعات پیش آ رہے ہیں تاکہ ہم اس الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ پر امید ہیں، پرجوش ہیں کہ وہ اس نظام میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ گو کہ 75 سالہ تاریخ میں ہر سیاستدان اس نظام پر نہ صرف عدم اعتماد کرتا ہوا نظر آتا ہے بلکہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی لمبی لمبی داستانیں سناتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ جو ہے وہ کتابیں لکھ ماری ہیں تاکہ وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو عوام تک پہنچا سکیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ نظام جو جس نظام کے سٹیک ہولڈرز ہی اس نظام پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ اس نظام سے مایوس ہونے کے بجائے اتنے ہی زیادہ پرجوش کیوں نظر آتے ہیں؟ کیا عوام نے کبھی اس طرف توجہ کی ہے؟ کیا عوام نے کبھی سوچا ہے کہ آج جمشید دستی کی یہ ویڈیو جو منظر عام پر آئی جس میں انہوں نے شدید ترین الزامات عائد کیے، اور اعظم سواتی نے بھی ماضی میں بہت سنگین ترین الزامات عائد کیے، ایسے الزامات کہ جن کو سن کر ہر ایک بندہ اس کا دل پسیج جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ شاید اس کے لیے ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر ایک نرم گوشہ رکھنے کا نہ چاہتے ہوئے بھی نرم گوشہ رکھتا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کسی کے گھر میں گھس کر اس کے بیوی بچوں پر ظلم کیا جائے اور ان پر جو ہے وہ شدید ترین شکنجے کسے جائیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ بڑا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے ہی پرجوش ہیں اس نظام کے اندر حصہ لینے کے لیے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ اس نظام کے خود بھی وکٹم ہیں اس نظام کے۔ تو ایک ایسا نظام کہ جس کے اندر اتنے سکم ہے کہ نہ یہ اس نظام کو مضبوط کر سکتے ہیں، نہ اس نظام کے اندر سے یہ جتنے سکم ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں،
اس کے باوجود یہ اتنے پرجوش ہیں کہ اس نظام میں حصہ لینے کے لیے تڑپتے ہیں، مرتے ہیں، مچلتے ہیں۔ کبھی عوام نے سوچا ہے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ جی ہاں، آج ہم اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ وہ راز ہے ان لوگوں کے، ان پارٹیوں کے، ان دھڑوں کے، ان نسل در نسل سیاستدانوں کے ذاتی اور گروہی مفادات، کہ یہ ظلم و ستم جس کا چرچا کر کے یہ عوام سے ہمدردی سمیٹتے ہیں، اور اس کے بعد اس نظام کے اندر حصہ لینے کے لیے اتنے ہی پرجوش اس وجہ سے ہوتے ہیں، بجائے اس نظام سے مایوس ہونے کے، اس نظام کے اندر حصہ لینے کے لیے اتنے ہی پرجوش اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کو اسی نظام کے اندر لوٹ مار کے لیے بھرپور موقع ملتا ہے۔ یہ ہے وہ راز جس کی وجہ سے یہ لوگ اتنا ظلم و ستم سہنے کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، یہ اس نظام سے چمٹے رہنے کو فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی لوٹ مار کا جتنا موقع اس نظام کے اندر ملتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ مگر اس سے بھی بڑا سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ تو وہ طبقات ہیں کہ جن کے ذاتی مفادات ہیں، اور جن کا اس نظام، جمہوری نظام حکومت پر نظریاتی طور پر ایمان بھی ہے، یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے، اور ان کا اس نظام سے مایوس نہ ہونا یہ بھی چھمبے والی بات نہیں ہے۔ مگر انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب انسان پر شکنجے کسے جائے، ظلم و ستم کا شکار کیا جائے، بہت زیادہ وہ کسی جس چیز کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے، وہ اس سے بدظن ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ بدظن نہیں ہو رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذاتی مفادات، گروہی مفادات، لوٹ مار، کرپشن کے جو دروازے اس راداریوں کے ذریعے، اقتدار کی راداریوں میں پہنچ کر کھلتے ہیں، وہ اس ظلم و ستم کا ازالہ کر دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ اچھمبے کی بات، حیران کن بات ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ مذہبی طبقات جن کا نظریہ، جن کا سیاسی نظریہ جمہوری نظام حکومت پر نہیں بلکہ الہی اور اسلامی نظام حکومت کا منشور ہے، جن کا نظریہ، سیاسی نظریہ اسلامی نظام حکومت کا قیام ہے، وہ طبقات اس نظام پر، اس جمہوری نظام پر سٹیک ہولڈرز جو کہ اس جمہوری نظام کے ہیں، ان کی بنسبت زیادہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ وہ لوگ عدم اعتماد کا اظہار، سٹیک ہولڈرز جمہوری نظام پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں اس نظام ساتھ چمٹے رہنے کا بھی وہ اتنے ہی پرجوش نظر آتے ہیں۔ لیکن مذہبی طبقات کے لیے کے حوالے سے حیران کن بات ہے کہ جن کا نہ تو نظریہ ملتا ہے اس نظام جمہوریت کے حوالے سے، ان کا سیاسی نظریہ بالکل الگ ہے، کہ ان کے ہاں چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، اسلامی نظام حکومت کا قیام، اس کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، اس کی چھوٹے آگے لوازمات پہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن ایک جو براڈر پرسپیکٹیو میں بات کی جائے تو اسلامی نظام حکومت وہ تمام مذہبی طبقات کے لیے بیک وقت ایک منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن وہ طبقات اپنے سیاسی نظریے کے ساتھ وابستگی اور اس نظریے کے ساتھ وفاداری دکھانے کے بجائے جمہوری نظام حکومت کے لیے زیادہ دل دادا ہیں، اور نہ صرف اس جمہوری نظام حکومت بلکہ ان سٹیک ہولڈرز جو کہ خود مایوس ہیں اس نظام حکومت سے، ان سٹیک ہولڈرز پر بھی ان کا بہت زیادہ اعتماد ہے، اور نہ صرف اعتماد ہے بلکہ عشق ہے۔ اگر آج آپ مذہبی طبقات کا جائزہ لیں، اور خصوصاً شیعہ طبقات کا اگر آپ جائزہ لیں، تو وہ اس وقت تمام طبقات وہ بٹے ہوئے ہیں، کچھ عمران خان کے ساتھ ہیں، کوئی نواز شریف کے ساتھ ہے، کچھ زرداری کے ساتھ ہے۔ ابھی اس چیز کی تصدیق ہو جائے گی چند دنوں کے بعد، جب یہ مذہبی طبقات اور رہنما ان کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ سارے بٹے ہوئے مختلف ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں، ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو خود مایوس ہے اس نظام سے، لیکن یہ ان سٹیک ہولڈرز پر بھی اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور اس نظام پر بھی اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ وہ حیران کن بات، یہ ہے وہ المیہ جو ان معاشروں کو مزید گٹا ٹوپ اندھیروں کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور اس سارے تمام المیہ کا جو بنیادی ترین، جو سب سے بنیادی ترین وجہ ہے اس المیہ کی، وہ یہی مذہبی طبقات ہیں۔ یہ وہی مذہبی طبقات ہیں جنہوں نے 1400 سال سے لے کر آج تک اسلامی نظام حکومت کے قیام میں یہ بڑی بڑی شخصیات جنہوں نے اپنا نام اسی دین کو سہارا بنا کر اپنا بڑا نام پیدا کیا، اور بعد میں آ کر انہوں نے اسی اسلام اور اسلامی اصولوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کیا اور اپنی شخصیت کو آگے کیا اور اسلامی اصولوں کو پیچھے کیا، جس کی وجہ سے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی وہی ہے جو ان طبقات کی ہے کہ ان کے ذاتی گروہی سیاسی مفادات ہیں، ذاتی مفادات ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے نظریے کی بھی پامالی کر کے اس نظام کے اندر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور عوام کو بھی اس کا دلدادہ عاشق بنا کر اس پورے معاشرے کو ایک ایسی جہنم میں دھکیلنے کا باعث بنتے ہیں
کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آتا، جب تک کہ اس نظام سے لوگ مایوس ہو کر اپنا نظریہ اور منشور اس کی تبلیغ، ترویج اور اس کے ساتھ اظہار وفاداری کر کے اس کی عملی کوشش کی اور اس کی نفاذ کے لیے آگے قدم نہیں بڑھاتے۔